اللہ الرحمن الرحیم باب القراءة خلف الإمام وتلقینہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب قرات امام کے پیچھے اور امام بھول جائے تو اس کو تلقین کرنی لقمہ دینا کیسا ہے جی باب قراءت کرنی امام کے پیچھے اور تلقین کرنی امام کو جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم قال عنہ قال ما قرأ علقمة بن قيس رضي الله تعالى عنه قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه ولا في الركعتين الأخريين ثم القرآن ولا غيرها خلف الإمام. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه. چلیں جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تھے جناب علقمہ بن قیس، بالکل قرات نہیں کرتے تھے ان نمازوں میں کہ ان میں جہر کیا جاتا ہے اور ان نمازوں میں کہ ان میں جہر کیا جاتا ہے، یعنی آپ امام کے پیچھے جناب علقمہ بالکل قرات اور نہ ہی رکعتین اخرین میں ام القرآن اور نہ اس کا غیر امام کے پیچھے، بے امام کے پیچھے نہ ہی اولا یین میں کوئی چیز پڑھتے تھے نہ اخرین میں، نہ پھر رکعتین اخرین امام دے پیچھے نہیں پڑھتے سن ام القرآن اور نہ اس کا غیر، نہ فاتحہ پڑھتے تھے نہ اس کا کون حضرت علقمہ بن قیس، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جی سنیں ان کا منع کرنا پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سند پڑھی گئی نا، ہوں تو منع شروع کرو نا۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں پڑھتے تھے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان نمازوں میں ما یجہر فیہ میں اور ما لا یجہر فیہ میں اور نہ کیا نہیں پڑھتے تھے، نہ ام القرآن اور نہ اس کا غیر، لیکن کس کے پیچھے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں دیکھتے ہم قرات امام کے پیچھے کسی شے میں نماز سے کہ جہر کیا جاتا اس میں یا جہر نہیں کیا جاتا اس میں، منع کر قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ اور اسی کو لیتے ہیں ہم، نہیں دیکھتے ہم، یعنی ساڑھے نزدیک کے گل کوئی نہیں، کسی شے میں نماز سے کہ جار کیا جاتا ہے اس میں یا نہیں جار کیا جاتا اس میں۔ ما قارا نظر آئی کہ اس تو پچھو پڑھنا ہے کتوں ہی ہے نا، روایت کی گئی ہے قرات کی منع، روایت کیا گیا قرات کا منع امام کے پیچھے 70 صحابہ کبار رضی اللہ عنہم سے، جی 80 نفر میں صحابہ جو کبار ہیں جن میں حضرت علی اور عبادلہ ثلاثہ اور وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اخرى جینوں تصریح کی اس کے ساتھ، اس لیے کہ ان دی تصریح جو پہلیاں چکونی تھے نا میں بھی تو کونی، ان دی وضاحت کیوں کی تھی جناب ابراہیم نخعی نے تصریح کی اس کے ساتھ، اس لیے کہ تھا مظنہ قرات کے توہم کا ان دونوں میں، بھئی چونکہ نہ میں امام اچھا نہیں پڑھتا تو شاید انہیں میں کو پڑھتے ہوں گے، تو نفی کی ان کی صراحتاً، اگرچہ یہ سمجھ آ گیا جملہ متقدمہ سے بھئی جدو پہلیاں میں نہیں کوئی شاید پڑھی تھی پچھلیاں میں بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی وضاحت کر دیتی جی۔ لا نرا صریح ہے اس مسئلے میں کہ نہیں دیکھی جاتی قرات امام کے پیچھے کسی شے میں صلاۃ، اور معلوم ہو گئے سے بطلان قول ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم
قول کی ہمارے بعض اصحاب کا کہ امام محمد رحمہ اللہ موافقت کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی قرات خلف الامام میں کس میں سریہ میں. اے گل واضح ہوگی کہ یہ گل ٹھیک نہیں، کیونکہ امام محمد صاحب فرما رہے ہیں اپنی کتاب الاسحار میں کہ ہمارے نزدیک نہ جہر میں قرات ہے نہ تو وضاحت نہیں ہوگی. اب یہ جو بعض کا قول ہے جی وہ نہیں سمجھ آئی بھی معلوم ہو گیا سے بطلان ان کے قول کا دل بطلان دیب ان کے قول کا بطلان کیا ہو گیا معلوم ہو گیا جنہوں نے یہ بات کہی ہے کوئی نہیں سمجھ آئی. اور فرمایا امام مالک اور امام محمد ان کا مذہب کہ قرات کرے امام کے ساتھ کس میں جن میں قرات آہستہ ہے اور نہ قرات کرے ان میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جہر کرے قرات کرے کس کی مطلقاً سری نمازوں میں بھی جہری نمازوں میں. یہ ان کے مسلک آگے ہیں. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہ زیادہ کیا جائے رکعتین اخریین میں فاتحۃ الکتاب پر. او امام ہوئے تھے او کلہ ہوئے تھے او بھئی اس تو چوکھا نہیں پڑھنا. کس تو چوکھا کنہ بجے تیسری چوتھی کیڑی نفلاں دی کہ فرضاں دی فرمایا شاباش فرضاں دی تیسری چوتھی ہوندی کوئی دو ہوندیاں نے. قال محمد وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نہ زیادہ ایک نسخے میں ہے لا یزادو لا تزادو دو میں طرح جی نہ زیادہ کر رکعتین اخریین نہ زیادہ زیادتی کی جائے وہ باجیا نہ زیادتی کی جائے رکعتین اخریین میں فاتحۃ الکتاب پر. تو اگر مخاطب دا سیگا بناوتا بھی ٹھیک ہے بنا زیادہ کرے وہ. جی امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ دورا دیتا میرے یارا محمد. قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشہ عن عبداللہ بن شداد بن الحاد عن جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة فقال أتنهاني عن القراءة خلف النبي الله صلى الله عليه وسلم. فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال محمد وبه نكفر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سرکار نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رجل سرکار کے پیچھے پڑھ رہا تھا قرات کر رہا تھا. سنیں ہی تو پس فجعل رجل پس ایک رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ینہا ہو منع کر رہا تھا اس کو قرات فی الصلاۃ سے. انہیں قرات کتوں شروع کی تھی سورتوں کے الحمدللہ تھا بے قرات جلے شروع کری تھی تو الحمدللہ کو شروع کرنی نہ گامے کے ہو وہ شفافے آندے نے جی الحمدللہ تو آگے پڑھ رہا سی تو نہ منع کہتا بگا نہیں پڑھنا جی. پھر ظاہر ہے اپنے مسلک کے مطابق پھر وہ بھی تو جیاں کرتا ہے بھئی وہ جڑا نا قرات کرنا تو منع ہے نہیں بولنا مطلب بول کیا کیا مطلب پٹ سے ہاتھ لے اشارہ کیتا بھی جڑا نا بھی چپ کر بھی منہ نال نہیں آکھیا چپ کر بھی اشارے نال آکھیا بھی کی کر چپ کر. تو فقالا انہوں نے آگے سے اشارے سے کہا کہ کیا منع کرتے ہیں آپ مجھے قرات کرنے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. جی جس علیہ السلام پھیر کے فارغ ہوئے تھے آپس سے جو تھوڑا جا باس مباحثہ ہو گیا جی کہ وہ آکھے میں سرکار دے پیچھے قرات کی تھی تو منع کہ تو نہ کہ پیچھے قرات نہیں کرنی قرات پیچھے اور تائیں منع کیتا نا. تو پس حتیٰ کہ ذکر کی گئی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سرکار کو آ گیا. پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بندہ جو نماز پڑھے امام کے پیچھے پس بے شک امام کی قرات اس کی
قال محمد وابی ناخذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ایک رجل آپ کے پیچھے پڑھ رہا تھا. بس ایک رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے منع کرنے لگا اس رجل کو قرات فی الصلاۃ سے. بس کہا اس رجل نے کیا منع کر رہا ہے تو مجھے قرات کرنے سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. بس مباحثہ کیا دونوں نے حتیٰ کہ ذکر کی گئی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. بس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جس نے نماز پڑھی امام کے پیچھے کیونکہ امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے اس کے لیے قرات ہے. سنیں محمد وبه نقل وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالی. اس سند میں پہلے راوی ہیں امام محمد او سیکا نے، دوسرے راوی، تیسرے راوی نا آگاہ چلو عبداللہ بن شداد بن ہاد او تھلے لکھیے کون نے؟ اے صحابی نے، اتے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، اتے وہ کون نے؟ دو تھلے دو اتے وچ ایک راوی نے کون؟ اے حدیث ہے کہ جی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، وچ ایک راوی نے کون؟ ابو الحسن موسیٰ بن نبی عائشہ یار مر گئے اسے، وچ ایک راوی نے تابی کون؟ سنے نا انہاں تے اعتراض کرتے ہیں بھی یہ راوی جو ہے نا وہ ضعیف ہیں جی تے لیکن ساڈی تحقیق کی کہ ضعیف نہیں ہیں جی. اوتے دو صحابی نے او تھلے امام محمد امام صاحب نے وچ کیا راوی نے کون؟ ابو عائشہ. جدوں میں غیر مقلد نہ گل ہوئے گی تو تمہیں ایسا نام لوے گا اس راوی کا کہ جی تم حدیث پیش کرتے اس میں یہ راوی ہے یہ ضعیف ہے جی. کو کھانے چ پئی جے کہ کوئی نہیں جی؟ ہاں بھی شابہ جی منع کر لی کہ کوئی نہیں. تو تھلے لکھے بھی کون نے؟ صحابی نے جی. اگے تے صلی اے سرکار نے نماز پڑھائی کیڑی؟ ینہا ہو وفی روایت فغامزہ ہو. اے مطلب چٹکی کٹی بھی چپ کر سنیں ہی. وفی روایت فاوما الیہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا. فقالا اے بعد الفراغ من الصلاۃ کی فراغت تو بعد نہ کیا دوسرے نے کی کہ تجھے مجھے سرکار دے پیچھے کرا تو منع کر دے نماز بچ نہیں آکھیا اور نماز تو بعد. اے شاباش ہے جی. اگے اگلی روایت تو گوا نے کرا وہ تو ہو رہے نا. بسم اللہ اے نا 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں پکڑے نا ایک منٹ این بندے پھاڑ تنا کتاب تو بیماری نے چک پڑ دی وہ کتاب پکڑنا اور طرح کے پڑھنا جو 2 نمبر تے لکھے جب پڑھی سکی تو جی اینا. ہاں موسیٰ بن ابی عائشہ مخزومی ہمدانی کوفی ابو الحسن احد العلماء العابدین وفقہ ابن معین. ابن معین نے کہا کہ یہ سیکہ ہیں. اگے ابن عیینہ نے بھی کہا کہ یہ اگے. امام سفیان ثوری ان کی تعریف کرتے تھے. ابو حاتم نے کہا کہ ان کی حدیث کو حجت بنایا جاتا ہے. آگے سمجھ اگے حوالے لکھے نے سارے کتاب بندے جی. تو اینیا بندے انہوں نے آکھیا بھی یہ بندہ کی ہے سیکہ ہے کھانے چ پئی ہے. صرف اے جڑی روایت ہے نا بے ستے سوال ہے بھی ابو عائشہ راوی ضعیف ہے
وہ کسی ہور نے آکھیا ہوگا، لیکن اینے بندے کہہ رہے ہیں کہ بندہ کی سیکا ہے، تو لہٰذا اتنے دو صحابی نے بیماریوں مطلب دوپٹا مارنا ہے، اتنے دو تے تھلے امام محمد امام صاحب، یہ تو پنجابی چاہتے ہیں مننے پروننے بندے نے جی، وچ ایک بندہ ابو عائشہ، وہ سیکا ہے کی یہ، لہٰذا اے جڑی حدیث ہے نا کیڑی فائنہ کہ امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے، بے اے حدیث ضعیف نہیں ہے گی، اے چوٹی دی صحیح حدیث ہے جی، کو کھانے چ بڑی جگہ کوئی نہیں آیا میرے دیسی یارو جی، اگے جی ہون پڑھ بھائی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم قال اقرأ خلف الامام في الظهر والعصر ولا تقرأ فيما سوى ذلك قال محمد لا ينبغي ان يقرأ خلف الامام في شيء من الصلوات۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ تو امام کے پیچھے زور میں اور بولو چاہ گم سا وہ، اور نہ قرات کر تم اس کے ما سوا میں، یعنی صبح مغرب عشاء میں قرات نہ کر، دن دو میں کر۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں نہیں مناسب یہ کہ قرات کرے امام کے پیچھے کسی شے میں صلوات سے، ہماری دلیل یہ ہے جی ہمارے نزدیک جی۔ روایت کی کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ قرات کر امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں، اور نہ قرات کر ان کے سوا میں، اور امام محمد فرماتے ہیں نہیں مناسب یہ کہ قرات کرے امام کے پیچھے کسی شے میں نمازوں سے۔ ایسے کو حاشیہ کہ اقرا مقصود اس سے کیا ہے، اس لیے کہ روایت کی گئی آپ سے لیسا خلف الامام قراتن، جناب سعید بن جبیر کو بھی روایت ہے گی جی جی اگے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الامام یغلط بالآیت قال یقرأ بالآیت التي بعدها فإن لم يفعل قرأ سورة غيرها فإن لم يفعل فليركع إذا كان قد قرأ 3 آيات أو نحوها فإن لم يفعل فافتح عليه وهو مسيء قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام کے بارے میں جو غلطی کر گیا آیت کے ساتھ ہی بھی تو عنوان وچ سی نا، اے مسئلہ ہوں وہ آیا جے بھائی امام نو غلطی لگ گئی، کی لگ گئی؟ تو ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پڑھے آیت وہ جو اس کے بعد آ رہی ہے، اور بعد تمرات اگلی یہ چھڑ دے تو اگلی آیت شروع کر دے، ٹھیک ہے سنیں ہی، پس اگر نہ کرے تو پڑھے دوسری صورت اس کا غیر، اے صورت چھڑ کے تو اور صورت پڑھنی، اور طریقہ دس رہنے، پس اگر نہ کرے یہ نہ اگلی آیت شروع کر سکیا نہ صورت شروع کی تھی، تو پس اگر نہ کیا اس نے تو پس چاہیے کہ رکوع چلا جائے، کی کرے؟ جب کہ تحقیق کرا پڑھ چکا ہے کتنی یا ان کی قریب پڑھ چکا ہے تو رکوع چلا جائے، کی کرے؟ رکوع چلا جائے، لیکن طیب اڑ گیا ہے، پس اگر نہ کرے تو طیب وہ تھی کھلوتا ہے اور میں نے کسی پاسے لاؤ، ہون حکم میں ففتح علیہ، پس لقمہ دے تو اس کو، اور اب وہ مسیح ہے اور لقمے والا نہیں، امام جن نے مجبور کیتا ہے ان کنیاں صورتاں دسیاں نے بینج کر لا تو کسے پاسے نہیں گئے تھی کھلوتا ہے میں ولیمے تے ہی جانا ہے، سنیں تو ہون اے جڑا لقمہ دے تو ہون لقمہ دینے والا نہیں مسیح بلکہ ایشا، بس امام محمد صاحب فرماتے اسی کو لیتے ہم، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ تو مسئلہ پڑھے آ جانے بھی اگر بھول جاوے نا تو تھی کونکو نہ کرے، اگلی آیت شروع کر دے یا چھڑ کے تو اور آیت پڑھ کے تک سجدے چلا جائے تو اندر سجدہ صاحب نہیں پیندا جی شابت جی، تو نہ پچھلے پٹاک کر کے دسن جی جناب میری بڑی منزل پکی ہے میں لقمے دے سکتا ہوں جی، ذرا تھوڑا فرضہ حصہ لیا ترابی یہ ہوتے ہیں پورا سنانا ہوتا تو اتھی انہیں بھن بھراواں جنہیں کوٹی پائی ہوتی کدی اگاں کدی پیچھا ویکھی جا کے جو ہوئے گی جی۔ روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے بارے میں جو غلطی کرے آیت کے ساتھ، آپ نے فرمایا پڑھے آیت وہ جو اس کے بعد ہے، پس اگر نہ کرے تو پڑھے صورت اس صورت کا غیر، پس اگر نہ کرے پس چاہیے کہ رکوع کرے جب پڑھ چکا ہے آیتیں یا اس کی مثل،
بس اگر نہ کرے تو پس لقمہ دے تو اس پر دے تو اس کو، اور امام مسیح ہے۔ ہاں۔ قال محمد رحمہ اللہ وَبِي نَأْخُذُ وَقَوْلَ ابن رحمہ اللہ تعالی۔ اور ہے ویسے آشیاں وہ ففتح امر من ال بے ہن تو لقمہ دے انہوں اور یکراؤ یعنی چھوڑ دے وہ جو اس کو غلطی لگی اس میں اور ابتدا کر دے، اور اگر نہ کرے یعنی نہ یاد ہے اس کو یا نہ قدرت پہ اس پر تو کی کر توں ہن لقمہ دے۔ وہ ہوا یہ امام بصدعہ ذالک، اس لیے کہ امام تھا مختار کس میں انتقال میں کدھر یا رکوع کی طرف تکرمل منے نہیں ولم یفعل جی میں پڑھے کو نہیں میں نے کہ پتہ جی ولم یفعل شیئا فی ذالک، اور مجبور کیا کس کو کہ خام خواہ لقمہ دے وہ جو کس میں نماز میں کہ معمور بے ہما ہے فی الحدیث بے نماز خشوع خضوع نال پڑھو تے تکرمل کوڈی پوا دیتی ہے جی۔ ہاں جی اگے جی باب اقامت الصفوف وفضل الصف الاول، باب صفوں کو سیدھا کرنا اور صف اول کی فضیلت۔ باب صفوں کو سیدھا کرنا اور صف اول کی فضیلت۔ ہاں جی بابا جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہ انه كان عنہم آخرت کیا انه كان يقول صفوا صفوفكم وصفوا مناكبكم تراسو شادی وہ بولو الشیطان كاولاد الحذف ان اللہ وملائکته يصلون على مقیم الصفوف قال محمد وبه ناخذ لا ينبغي ان يترك الصف وفيه الخلل ان یترک الصفا ان يترك الصف وفيه خلل مکلف مراد ہوئے معلوم دے سیگے سارے ٹھیک ہندہ ہے حتى يصفوا واہ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ چلو جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرمایا کرتے تھے سبو صفوفکم سیدھا کرو اپنی صفوں کو، سبو تسبیہ سے نظر آ رہے ہیں سیدھا کرو اپنی اور سیدھا کرو اپنے کاندھوں کو، تراسو اے منہ حتی یتصل ما بینکم کہ مل کے کھلوو، تراسو فرجے بند کرو، یا البتہ ضرور ضرور در میں تمہارے درمیان واقعہ ہو جائے گا شیطان، اگر بے جگہ خالد کون بڑھ جائے گا جیسا کہ حذف کی اولاد، جیسا کہ او ویکھو نظر آ رہے ہیں او جو ہے نا جی حرف عطف ہے جیت بہا لأحد الامرین، وہ یہ ہے یا صفاں سیدھیاں کر لو تو صفاں دے اعتدال کر لو تو یا تواڈے وچ شیطان بڑھ جانا جے جیڑا کام مرضی جے سنیں، اور خلل کس کو کہتے ہیں فرجہ بین شین کو، یعنی داخل ہو جائیں گے شیاطین اس میں جو تمہاری صفوں میں کیا ہوں گے اور بچ بڑھ کے کی کرن گے تو قرآن پاک سامنے کھول کے رکھن گے تواڈے سینے وچ کی پان گے بس یہ پان گے نماز دا بیڑا غرق کر دیں گے نعوذ باللہ جی، لہذا تمہارے قلوب کیا ہو جائیں گے اے حذف اے بفتح الحات اے ذال اے غنم سگار اے غنم پیڑا نو آندے نے بکریاں نو نہیں آندے کہ دونوں نو آندے نے ہاں غنم بھئی جڑا نا غنم سگار کالے رنگ دا تکون ہوتا ہے یمن میں، یعنی یہ کالے رنگ دے نکے لیلے دی شکل بھی شیطان وچ کھلوے گا۔ آیا حدیث وچ نظر آیا جی کہ جویں او شیطان ہوندے نا بھئی پیڈاں دے نکے کالے رنگ دے لیلے اے یمن وچ ہوندے نے ادھر زیادہ جے تے اے شیطان اس شکل دے وچ تہاڈی صفاں دے وچ وڑ جائے گا تے کی کرے گا تانوں وسوسے پائے گا جی۔ کدے اے راز کھل جائے بھی ہر فرجے دے وچ ایک نکا جا کالا لیلا کھلوتا ہے تو کدی وہ منہ مارتا تو کدی وہ تو یقین جانا بندے ڈر کے نس جان سارے جی جان نو بن جائے جی ایویں ہوں ویکھنا اے راز ہے گاموں اے کی ہے بندہ کھلوتا ہوئے نماز تے اے فرشتہ نہیں لکھ رہا بلکہ کھبے پاسے والا لکھ رہا بندے پتہ لگ جائے میری نماز سے خرابی آ گئی ہے بھئی یہ سجے دی بجائے کہڑے پاسے رکھی رہی کھبے پاسے رکھی رہی ہے تو میں توبہ استغفار کراں، لیکن چونکہ پردہ ہے شریعت انہوں دسیے سب کوئی دس دیتا ہے باقی پردہ ہے قیامت انہوں راز کھلے گا سجے پاسے کے کھبے پاسے
ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੇਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਿਆਂ 'ਚ शैतान बेशक अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लून यानी अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाते हैं और फरिश्ते नुज़ूल रहमत की दुआ करते हैं। सुनी गल, युसल्लून सलात भेजते हैं तो माना बखरा बखरा। अल्लाह सलात भेजने का मतलब क्या है? तो सिर्फ फरिश्ते सलात भेजते हैं, क्या मतलब है? अल्लाह किन पर? सुफूफ को सीधा करने वालों पर, सुफूफ को उन पर अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से सलात नाज़िल होते हैं। हाय वो मर गया उसे। काला मोहम्मद रहमहुल्लाह, हम इसी को लेते हैं, फरमाते हैं नहीं मुनासिब ये कि छोड़ी जाए सफ़ हालांकि उसमें क्या हो, खलल हो, हत्ता कि उसको सीधा किया जाए, बराबर किया जाए। वह कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला। जी रिवायत कीजिए हज़रत इब्राहीम नख़ई रज़ियल्लाहु अन्हु से, ये आप फरमाते थे कि बराबर करो अपनी सफ़ों को और बराबर करो अपने कंधों को, अलबत्ता ज़रूर वाक़ हो जाएगा तो तुम्हारे दरमियान शैतान हज़फ की औलाद की मिसाल। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं सफ़ कायम करने वालों, सफ़ों सुफूफ सफ़ों को सीधा करने वालों पर पलावी। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बाबी ना खोजो, और नहीं मुनासिब ये कि छोड़ी जाए सफ़ हालांकि उसमें खलल हो, हत्ता कि उसको पूरा किया जाए, सीधा किया जाए। और यही है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, और यही कौल है और यही कौल है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। मोहम्मद। जो दोनों दो जुमले नहीं पकते पे जी, पता नहीं कदों पकड़े ने जी। قال سألت إبراهيم رضي الله تعالى عنه عن الصف الأول أله فضل على الصف الثاني؟ قال إنما كان يقال لا تقم في الصف يعني الثانية حتى يتكامل الصف الأول. قال محمد وبه نأخذ لا ينبغي إذا تكامل الأول أن يزاحم عليه فإنه يؤذي والقيام في الصف الثاني خير من الأول. हज़रत हम्माद फरमाते हैं मैंने पूछा उस्ताद मोहतरम हज़रत इब्राहीम नख़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सफ़ अव्वल के बारे में कि क्या उसके लिए फजीलत है सफ़ सानी पर। तो जड़ा उन्हें जवाब दिता वो खुद तो समझो, कोशिश करो। काला जनाब इब्राहीम ने फरमाया कि मज़ कहा जाता था, यानी जिन्हें बाबे ने भी मैं वेख्या वो गल्लां करते सन वो सहाबा पाक कि ना खड़ा हो तो सफ़ में यानी दूसरी सफ़ में हत्ता के कामिल हो जाए सफ़ अव्वल। तो पता लग गया ना अव्वल दी फजीलत है, अव्वल दी फजीलत है। बस इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं और इसी को लेते हैं हम कि पहले अव्वल पूरी करनी फिर दूसरी। नहीं मुनासिब, हुण अगली गल सुनो, नहीं मुनासिब जब पूरी हो जाए कौन, ये कि मुज़ाहमत करे पिछो हज़रत साहब आके उन पर, क्योंकि वो तकलीफ़ देगा। ते हान कि आम फिसफ़ सानी खैर मिनल अव्वल है, क्योंकि मुसलमानों ने तकलीफ़ देनी गुनाह कबीरा है। जी रिवायत की कि हज़रत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो फरमाते हैं सवाल किया मैंने हज़रत इब्राहीम नख़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सफ़े अव्वल के बारे में, क्या उसके लिए फजीलत है सफ़ सानी पर। यार मौली उस्मान तू पुत्र देवे किसी कारीगर नूं, यार मेरा बच्चा ही तेनू 6 महीने ना काम सिखा दे, तो 6 महीने उन्होंने अपने काम ते लाई रखे, अपने घर दे अगे पिछे भजाई रखे, जरा काम ना सिखाया, 6 महीने बाद तेन वेला फड़ा दे, सारी तकलीफ होनी कि कोई नहीं होनी है, बाकी होनी। तो पुत्र दिता मौलवी जी नूं आलिम बना दिओ, सिर्फ उन्होंने दाढ़ी रखाई है, सिर ते पगड़ी बनाई है, बाकी सारा अपना काम कराया, जिमें दा आया सी उवें दा वापस चला गया। हालांकि पहलों पढ़िया नहीं सी, डरदा सी, हुणे तो हो के गया तो होर तरह का अजीब जिहा हो गया। किड्डी तकलीफ है, खुदा दी कसम है, मुसलमानों नूं तकलीफ देनी हराम है, और तकलीफ देनी मुसलमानों नूं हराम है। हज़रत जी छुट्टियां करनियां ते शहजादगियां ओ जी ये भी तो गल्लां कढ़ी आवे करे जी भी किसी नूं काम ना दे जान। जी हज़रत इब्राहीम नख़ई ने फरमाया माज़ कहा जाता था ना खड़ा हो तू सफ़ में यानी दूसरी सफ़ में हत्ता के पूरे सफ़ अव्वल। क़ाला मुहम्मद रहिमहुल्लाह व बिही नअख़ुज़ु, नहीं मुनासिब जब पूरी हो सफ़े अव्वल, ये कि मुज़ाहमत करे उन पर क्योंकि वो तकलीफ़ दे रहा है उनको, और क़याम सफ़े अव्वल में अब खैर है क्योंकि उत्थे मुज़ाहमत हो जाएगी। और देखो इन्ना मकान है जो कालो ए फी
زامن صحابہ رضی اللہ عنہم، اور نہیں ہے اس میں کس کی صفحے اول کی، بلکہ اس میں اس بات ہے صفحے اول کے لیے علی وجہ تاکید، سنیں من وجہ آخر من المنع عن القیام، کس میں صفحے ثانی میں اول کے پورا کرنے سے پہلے، یزاحم یعنی یدافع کل واحد صاحب فی الدخول فی الصف الاول، اینو ادھر تکے اینو ادھر تکے بچ کسرے جی فإنہ یوزی یعنی قیام فی الصف الاول وقت تکامل ہی، اے تکلیف دے گا تے قیام فی الصف ثانی اے وقت سنیں جامع کے اندر ہے جامع مسانید، فالقیام فی الصف ثانی خیر من تکلیف دینے کو پچھلی صف وچ کھلونا خیر ہے، سنیں ولا اللہ تصحف العذاب فصار الاول ولکلہم مانا صحیح عبارتیں میں ایزا نہیں جائز، پس نہیں ہوگا قیام کس میں مستحب، بلکہ اب کیا ہو جائے گا مکروہ ہو جائے گا جی۔ باب الرجل یؤم القوم او یؤم الرجلین، باب رجل امامت کرائے قوم کی یا امامت کرائے دو مردوں کی، ایک ہوئے تے نال کھلونا ہے، دو ہوئے تے پیچھے کھلونے نے جی۔ باب رجل امامت کرائے قوم کی یا امامت کرائے دو رجلوں کی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہم قال یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فین کانوا فی القراءۃ سواء فاقدمهم ہجرۃ فین کانوا فی الہجرۃ سواء فاقدمهم سنا قال محمد رحمہ اللہ وإنما قيل أقرأهم لكتاب الله لأن الناس كانوا في ذلك الزمان أقرأهم للقرآن وأفقههم في الدين فإذا كانوا في هذا الزمان على ذلك فليؤمهم أقرأهم فإن كان غيره أفقه منه وأعلمهم بسنة الصلاة وهو يقرأ نحوا من قراءته فأفقههما وأعلمهما بسنة الصلاة أولاهما بالإمامة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں امامت کرائے قوم کی جو ان کا اقرا لے کتاب اللہ ہو، جو ان کا پاس اگر ہوں وہ قرات میں برابر، تو پس جو ان میں سے اقدم از روے ہجرت کے، پس اگر ہوں ہجرت میں برابر، تو جو ان میں سے اقدم از روے سالوں کے، جیڑا وڈا ہے جیڑا بڑا ہے او امامت کرائے، سنیں اچھا جی نمان کرنا۔ روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ امامت کرائے قوم کی ان کا اقرا لکتاب اللہ، پس اگر ہوں قرات میں برابر، پس اقدم ان کا ازرو ہجرت کے، پس اگر ہوں ہجرت میں برابر، پس اقدم ان کا ازرو سالوں کے۔ ہجرتاً دیکھیں نا ایک باری، ہجرتیں دو ہوتی ہیں، ایک ہے دار کفر سے، ایک ہجرت ہے معاصی سے کدھر، ایک قیامت تک باقی ہے۔ ہجرت کیڑی؟ گناہ چھڈو تے نیکیاں وال آؤ۔ ابن الملک نے فرمایا ہے معتبر آج ہجرت مانویہ ہے جی، ہجرت کیڑی؟ بے گناہ چھڑ کے نیکیاں ملایا، لہٰذا اورا اولا بالامامت ہے، کندے کولوں؟ غیر اورا کولوں جی۔ واپس چلو، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اسی کو لیتے ہیں ہم۔ اچھا جی، اے تفسیر کی تھی امام محمد صاحب، ماض کہا جاتا تھا اقرا ان کا لے کتاب اللہ، صحابہ پاک کے زمانے میں اقرا لے کتاب اللہ کنوں آندے سن؟ اس لیے کہ لوگ تھے اس زمانے میں اقرا ان کے للقرآن، وہ کیا تھے؟ افقہہم فی الدین، جو تھے اس زمانے میں جڑا دین نو او پلا بھی منہ مکھی بڑھ گئی، اس زمانے میں دین نو جڑا زیادہ سمجھدا ہے نا انہوں آندے سن کی اقرا للکتاب، اے ہے او۔ پس جب کانو فی حاضر زمانے، پس جب تھے اس زمانے میں اسی پر، تو پس چاہیے کہ امامت کرائے ان کی، ان کا کرا، کیونکہ اس وقت اقرا ہوتا ہی وہ جڑا دین نو زیادہ سمجھدا ہے جی۔
پس جب ہو غیر اس کا افقہ اس سے اور عالم اس کا بے سنت الصلاۃ اور وہ قرات بھی کر سکتا ہے اس کی قرات کی مثل، تو پس ان دو کا جو افقہ ہے اور عالم بے سنت الصلاۃ ہے وہ دو میں سے اولا بالامامت ہے۔ جدو قرات آندی ہوئے نا تو پھر جنہوں نماز دے مسئلے زیادہ آندے نے نا او نماز پڑھائے، کی کرے؟ او نماز پڑھائے۔ اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، اور محض کہا جاتا تھا اقرأہم لکتاب اللہ، اس لیے کہ لوگ تھے اس زمانے میں اقرأہم للقرآن، افقہ ان کے دین میں۔ ہاں جب ہوں اس زمانے میں جب تھے اس زمانے میں اس بات چلو ٹھیک ہے، چاہیے کہ امامت کرا ان کا کرا، اپنے زمانے کی گل کر لو، وہ زمانے میں پس اگر ہو غیر اس کا افقہ اس سے اور عالم اس کا سنت صلاۃ بے سنت الصلاۃ بے نماز دے مسئلے زیادہ کنوں ہوندے نے جی، اور وہ قرات کر سکتا ہے اس کی قرات کی مثل جنہیں دوجا کر سکتا ہے، تو پس ان دونوں کا اے دو بندے مقابلے چاہ گئے نا، دونوں کا افقہ اور دونوں کا عالم بے سنت الصلاۃ، ان دونوں کا اولا بالامام، ان دونوں کا اولا ہے امامت کے ساتھ، اور وہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سنیں اے شاباش ہے جی، اور قدس دی پیچھے ہے او فی ذالک الزمان، او صحابہ پاک دے زمانے دی گلی، اس لیے کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے کبیرن بڑی عمر میں، اور بہت سارے صحابہ جڑے مسلمان ہیں بڑی عمر ہوئے تے او آ کے نا فیتفقہون تفقہ حاصل کرتے تھے پہلے اس کے کہ کیا کریں وہ، یعنی سب تو پہلے یہ نہیں کہ پورا قرآن پاک پہلو پڑھ جو بچے پڑھتے ہیں پہلو انج نہیں سی، بلکہ دین سیکھنا شروع کیا تو نال قرآن بھی پڑھتے رہے، تو پس فیضا کانوں اکثر قرآنن، تو لہٰذا ان میں سے جو اکثر ہوتا وہ قرآن کے وہ کان افقہ و عالم بھی ہوتا، اور وہ جو ان کے بعد تھے وہ پڑھتے ہیں قرآن کو چھوٹی عمر میں پہلے سے کہ دین حاصل کریں۔ اگے وہ میرے یارا اور نحو من قرات یا مثل ما یقرأ الاقرا، بھلے ایسا معنی ہو، یہ نہیں مطلب کہ ما تجوز و بے صلاۃ آتا اور کچھ نہیں آتا، مراد بالفقہ سے فقہ بے امر صلاۃ ہے، یہ نہیں کہ بیت بڑے مسئلے ہوندے نے تو نماز ایک مسئلہ نہیں ہوندا، یہ نہیں ہے گا بے نماز دے مسئلے کنوں چوکھے ہوندے نے کیونکہ نماز ہی پڑھانی ہے جی۔ ہاں جی ہن تڑے کھانے چ نہیں پیندی بھی ایک کدوں دے لگے ہو پڑھن، نماز دے مسئلے کنے لمبے نے تے کتنے بریک نے جی، یہ آن تے تاں بندہ مسلے تے کھلوے یار حد ہو گئی جی۔ اے طالب علم داخل مدرسے بتا کہ استاد جی نال امامت لے دیا جی مہربانی کر لے خرچہ نہیں دیندے، اے تے ایویں بھی جویں مولوی فضیل بچہ نرسری داخل کران گیا تو نال ہی آکھن لگا جی احمد دا پروفیسر بھی نال ہی لا دیو، نہیں ایویں نہیں کگو بھی نرسری داخل بھی کرو تو نال احمد دا پروفیسر ہی بنا دیں، انہیں آخنا واہ بھی واہ تیرا جا بیوقوف اج تک جمے کو نہیں جی، یہ صاحب نے بچہ داخل کرایا تو نال کی آکھے بھی صرف حفظ کیتا ہے انہوں جی نال کو مسجد بھی لے دیو، کی کرو نال کو مسجد بھی لے دیو، کیا بات ہے یار، کیا شہزادگی ہو یار، کیا شہزادگی ہے جی۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا باس اذا قرأ القرآن قال محمد رحمہ اللہ وابی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بائیں طور کے امامت کرائے لوگوں کی آرابی دیہاتی اور غلام اور ولد الزنا جب کہ وہ پڑھے ہوں قرآن، یعنی دین پڑھے ہونا تے امامت کران تے حرج کوئی نہیں ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کہ وہ کیا ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، کس کا؟ بے امر صلاۃ کا عالم ہو تو ٹھیک ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ او میرے یارا او بالمراد اچھا جی او کی بیلا صحت امامت العرابی والعبد ذہب الجمہور وخالف مالک رحمہ اللہ اذا قارا آئے کل واحد منہم دین نو سمجھے ہونا۔ جی شابہ جی
روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں کوئی حرج بری طور کے امامت کرائے لوگوں کی عربی اور غلام اور ولد الزنا جب پڑھے ہوں قرآن. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وبہی نأخذ جس وقت فقیہ عالم بأمر الصلاۃ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شابہ محمد. قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم رضي الله عنهم في الرجلين يعم أحدهما صاحبه قال يقوم الإمام في جانب الأيسر قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون المأموم عن يمين الإمام. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 2 رجلوں کے بارے میں کہ امامت کرائے 2 کا ایک اپنے ساتھی کی تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو امام کھبی جانب میں تو مقتدی کہڑے پاسے اے مطلب ہے. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہو امام این یمین ہو مأموم ہو مقتدی امام کی دائیں جانب سے. ہاں جی شابہ جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 رجلوں کے بارے میں کہ امامت کرائے ان کا ایک اپنے ساتھی کی تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو امام بائیں جانب میں اور امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور یہی قول ہے. یہ 2 جملے تو پکڑے کو نہیں پا رہے اس کتاب کے پورے ہونے تک. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہو مقتدی امام کی دائیں جانب اے بے حذاء ہی نظر آ رہی مولوی بحث اے بے سجے پاسے نال کھلوے. اور یہ صریح ہے اس بارے میں کہ مذہب آپ کا یہ ہے امام صاحب کا کہ جب مقتدی کنے ہوں تو کھڑا ہو اور اگر کھڑا ہوا کیڑے پاسے کھبے پاسے تو جائز ہے لیکن اساعت سنت کا خلاف ہو گیا. شابہ جی. محمد قال إذا زاد على الواحد في الصلاة فهي جماعة قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب زیادہ ہو جائے مقتدی ایک پر نماز میں تو پس یہ ایک تو چوکھے ہو جانتے جماعت مطلب جماعت ہے تو ان پیچھے کھلوے دی. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. شابہ جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں جب زیادہ ہو جائے ایک پر نماز میں پس وہ جماعت یعنی مقتدی ایک تو 2 اے جماعت لہذا پیچھے کھلوے. جی. محمد رحمہ اللہ وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم عن علقمہ بن قیس والاسود بن یزید رضی اللہ یزید بڑا یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا حضرت الصلاة فقام يصلي فقمنا خلفه فأقام أحدنا عن يمينه احدنا عن يمينه عن يمينه عن کی ہے یار والآخر عن يساره ثم قام بيننا فلما فارغ قال هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة وكان إذا ركع طبق وصلى بغير أذان ولا إقامة وقال يجزي اقامت الناس حولنا واجہ حولنا بیماری صبر کرو. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھوڑا واقعہ کنی باری پڑھا جی. وہ روایت کرتے ہیں جناب علقمہ سے اور جناب اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو اچانک حاضر ہو گئی نماز یعنی نماز دا وقت ہو گیا تو پاس آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے لگے. کون جناب پاس کھڑے ہوئے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہم تو پاس کھڑا کیا آپ نے ہمارے ایک کو اپنی دائیں جانب سے اور دوسرے کو اپنی پھر کھڑے ہو گیا ہمارے درمیان. اینج آپ نے نماز پڑھائی
بس جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کیا کرو جب تم تین ہوو، جب تم وہ آشیت آ رہی گل بھی جڑا وہ پیچھے واقعہ پڑھے کس جگہ کہ جگہ تنگ سی تو تاں ایتھوں رد ہو گئی نا وہ فرمایا تین ہوو تو انج ہی پڑھیا کرو، جگہ دی تنگی والا مسئلہ ختم ہو گیا جی۔ وہ جب توجہ پڑھی ہے نا بھئی جگہ تنگ سی تو تاں کھڑا کیتا جس لیے آپ نے فرمایا بھئی تین ہوو تو انج پڑھیا کرو، وہ تو گل رد ہو گئی کہ نہ ہوئی جی، ایتھے وضاحت آ گئی جی، لہٰذا وہ دلیل کچھ نہیں جی جی۔ اچھا جناب ابراہیم فرماتے ہیں میں نے میرے استادہ دسیا، اور جناب عبداللہ بن مسعود جب رکوع کرتے تو تطبیق کرتے تھے، تطبیق اے انگلاں کنگلیاں پا کے وچکار اگے پڑھیا جے مسئلہ ہے بنج کرتے سن، جلے جماعت کرے تو آپ نے تطبیق کی تھی کنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور آپ نے نماز پڑھی اپنے گھر جتے پڑھی بغیر اذان کے اور بغیر، اور آپ نے فرمایا کہ کافی ہے لوگوں کی کافی ہے اقامت لوگوں کی جو ہمارے چوپھیر ہیں، جڑیاں مسیتاں اذانہ جماعتاں ہیں سانو کافی نے، سانو منع کر شبہ۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی شبلا جی وہ اللہ بھلا کر تو ادھے ویکھو تو میرے لئے ویکھ تو کدھے وینا پہ پاس کھڑے ہوئے ہم آپ کے پیچھے، پاس کھڑا کیا ہمارے ایک کو اپنی دائیں جانب سے اور دوسرے کو اپنی بائیں جانب سے، پھر کھڑے ہو گئے ہمارے درمیان، اینج کر کے نماز پڑھائی، پھر جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس طرح کیا کرو جب ہو وہ تم تین، اور آپ جب رکوع کرتے تھے تو تطبیق کرتے تھے اور نماز پڑھائی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، اور فرمایا کافی ہے لوگوں کی اقامت جو ہمارے چوپھیر ہیں۔ قال محمد ولسنا ناخذ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ فی الثلاثة ولكننا نقول اذا كانوا ثلاثة تقدمهم امامهم وصلى الباقيان خلفه۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو تینوں کے بارے میں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب امام تے مقتدی تین ہون تو آگے ہو جائے ان سے ان کا امام اور نماز پڑھیں باقیان اس کے پیچھے۔ ہاں جی کیا کہ جی محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو تین میں، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب ہوں تین تو آگے ہو جائے ان کا امام اور پڑھیں باقی دو امام کے پیچھے۔ وَلَسْنَا نَأْخُذُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي التَّطْبِيقِ كَانَ يُطَبِّقُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَلَكِنَّ نَرَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَحْتَ الرُّكْبَتَيْنِ۔ صبر۔ اور نہیں لیتے ہم بھی آپ کے قول کو تطبیق میں کہ جناب عبداللہ بن مسعود تطبیق کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان جب رکوع کرتے، رکوع میں جان لگے پہلے آپ انج کرتے، ثم پھر رکھتے ان دونوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان، جان لگا کنگلی بنا کے رکوع جا کے گڈیاں دے پیچھے رکھنا۔ سنیوں گل اے شابہ سے تو فرمایا ہم آپ کے اس قول کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہ رکھے رجل اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے او بولو چاہ اور تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان گھٹنوں کے نیچے، اے انگلیاں گوڈیاں تو تھلے اور ایتھوں انج کر کے پھڑے گوڈے نو جی۔ ہم بھی شابہ جی۔ اور ہم نہیں لیتے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو تطبیق میں، کہ آپ تطبیق کرتے تھے اپنے ہاتھوں کے درمیان جب رکوع کرتے نہیں کرنے لگتے، جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ انگلیاں دی کنگلی بنا دے، پھر اس تو بعد کی کر دے، پھر رکھتے آپ ان کو، آپ ان دونوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان۔ ہاں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ کہ رکھے رجل اپنی ہتھیلی، اے ہتھیلیاں چھونیاں ہوتے کتھے گوڈے دی چھونی جاننا ہے اتنے ہلدی جری اتنے رکھنی ہے تھیلی، انگلا تھلے کر کے گوڈا پھڑنا ہے سارا جی۔ یہ کہ رکھے رجل اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر اور تفریج کرے اپنی انگلیوں کے درمیان رکبتین کے نیچے، کیونکہ انگلیوں نہ جانیاں نے کہ پیچھا ہونیاں نے، وہ جس لئے ہتھیلی اتنے رکھی چھونی تھے تو انگلیاں کا نہیں تھلے جانیاں واجیا
वलाकिन अगे वामा अम्मा बिगैर अज़ान वला इकामतिन फज़ालिका युजज़िउ वल अज़ान वल इकामतु अफ़दलु वैन इन अक़ामा लिस्सलाति वलम युअज़्ज़िन फज़ालिका अफ़दलु मिन अत-तर्की लिल इकामति लिअन्नल कौम सल्लु जमाअतन सल्लो वे जमाअतन व क़ौलु अबी हनीफा रहमहुल्लाहु तआला। ए तीसरा काम जड़ा सी और बहरहाल बग़ैर अज़ान और इकामत के पास ये काफ़ी है, ये किफ़ायत करता है, ये यानी ये ठीक है भी बंदा घर नमाज पढ़ रहा है महल्ले अज़ान इकामत हो गई है तो ठीक है जी, एक किफ़ायत करता है। लेकिन और अज़ान और इकामत अफजल है, लेकिन जिथे भी जमात कराओ थे अज़ान भी दो थे एक ही है। और अगर इकामत कही उसने नमाज के लिए और अज़ान नहीं दी तो पास ये अफजल है तर्क मिनल इकामत से। अजान ना दी महल्ले वाली काफ़ी है तो कम अज़ कम तकबीर पढ़े आंदने गल अफजल है जी, इसलिए कि कौम नमाज पढ़ेगी जमात के साथ और जेड़ी जिथे वो जमात करानी वो कौम ही कि चूँकि उन जमात नाल नमाज पढ़नी है ना तो कम अज़ कम तकबीर तो पढ़ना कौमे के वो बहु कौल अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला। हाँ जी शाबाश जी। और बहरहाल बगैर अजान और बगैर इकामत के पास ये किफ़ायत है, किफ़ायत करता है जी, और अजान और इकामत अफदल है। और अगर इकामत कही नमाज के लिए और अजान नहीं दी तो पास ये अफजल है तर्क मिनल इकामत से, इसलिए कि कौम पढ़ने की नमाज पढ़ेगी जमात के साथ। हाँ भी वो जो नमाज पढ़ लेंगे जमात ना कौल है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। अब देखो दरवाशियत जल्दी करो। इज़ा हदरत इज़ा मुफाजातिया जाम मसानीद में फ़हदरत सलात और वो अर्जा है, ठीक है। हाँ कज़ा यानी हाजा मज़हब इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने मुखालफत की है आपने जे मुखालफ़ जमी उलमा ने सहाबा पाक से आपके इस मसले में। और वो जो उनके बात थे वो कहते थे कि जब हो क्या रजुलान तो खड़े हों वो किथे सफ़न ले हदीस जाबिर व जब्बार बिन सखर व अजमाऊ कि जब हों तीन तो खड़े हों किथे। और लफ्ज़ जो है ना अब्दुल्ला बिन मसूद का इसनाऊ ये सरी है रद्द में उन पर जिन्होंने जवाब दिया आपके फ़ेल से कि बाईं तौर के किया आपने वो किसके लिए या किसी और उज़र की वजह से, तो लिहाजा इस गल ने रद्द कर दिया। फिर मैं जो तीन होवे तीन जी पढ़िया करो। अच्छा तब्बा का तत्बीक जमा करना अपने हाथों की उंगलियों के दरमियान और बनाना रखना उनको किथे अपने गोडियां के दरमियान रुकू विच और तशौद में भी घुटनों के दरमियान। शायद कि अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु देखते थे तत्बीक को अफ़ाल मुबाह से या अजीमत से, इसलिए कि यकरब बिलाल इजज़ है जी है। लेकिन एक ही उस उत्थे सी हवाला हौलना यानी फिल मसाज फ़ी मसाजिदिल बलद व इन अकामा। खुलासा ये है कि अज़ान और इकामत हर एक दोनों में से क्या है किस में आले मस्जिद के हक़ में मकरू है तर्क किसी एक का भी मसीते व अम्मा गैर हम पस नहीं है वो दोनों सुन्नत मौक़दा बल्कि तो जायज़ है दोनों का तर्क इंदल हाजत, इसलिए कि मुअज्जिन जो है ना मस्जिद वाला ये नैब हुंदा पूरे महल्ले दा। अगे जी मुहम्मदुन क़ाल अख़बरना अबू हनीफ़ा अन हम्माद अन इब्राहीम अन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब उमर रब्न की रिब्न की है जी ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅੰਨਾ ਹੈ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਬਣਨੀ। جعلهما خلفه وصلى بين أيديهما وكان يجعل كفيه على ركبتيه فقال إبراهيم رضي الله تعالى إبراهيم ان चाके पेंदे पे उन जी सनीओ उमर रदी अल्लाह अहब्बु इलैया قال محمد من صنيع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو قول हज़रत अलकमा ते हज़रत असवद ने नू हज़रत जनाब उमर ने अपने पीछे नमाज पढ़ाई एक बारी उनका वाक़या सुनो कि हज़रत इब्राहिम नखी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जनाब उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किया उन दोनों को जालहुमा दोनों को अपने पीछे खड़ा किया और नमाज पढ़ी बैन ऐदी हिमा उन दोनों के सामने नमाज पढ़ाई। किसने? हज़रत उमर ने। और हज़रत उमर रखते थे अपनी हथेलियाँ अपने ना तदबीक की थी तो ना नाल खड़े कीते
حضرت ابراہیم نخعی فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنی احب ہے میرے نزدیک، کن کے بنسبت؟ جناب عبداللہ بن مسعود کے اس کام کے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابی ناخذو، اور یہی احب ہے ہمارے نزدیک جناب عبداللہ بن مسعود کے سنی سے، بے نال کھڑے کرنے تو تطبیق کرنی، ان دنوں سانو اے احب جڑا حضرت عمر کیتا ہے واہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا کیا ان دونوں کو اپنے پیچھے، اور نماز پڑھائی ان دونوں کے آگے، ہاں، اور رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنی احب ہے میرے نزدیک، قال محمد، رحمہ اللہ وبہ اور یہی احب ہے ہمارے نزدیک کن سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنی سے، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اے دو چیزاں سن، تطبیق تے دو بندے نال کھڑنے، اس میں عبداللہ بن مسعود کے کو فعل کو نہیں لیا گیا، جناب عمر کے فعل کو اور باقی حدیثوں کو لیا گیا۔ چلو